سامنے تاج الشریعہ کا گھر ہے، سامنے افضل میاں رہتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے سب سے پہلے ہم قاضی ملت ہاشمی میاں کو نوری مرکز میں لائے. تاج الشریعہ کا افضل میاں ایک لڑکا، اعلیٰ حضرت کے نام سے تو ٹرین چلتی ہے، برکاتی بیٹھ جائے، اشرفی بیٹھ جائے، نوری بیٹھ جائے، رضوی بیٹھ جائے، نظامی بیٹھ جائے، حشمتی بیٹھ جائے، چشتی بیٹھ جائے، قاضی سروردی، جو بھی اعلیٰ حضرت کی ٹرین میں بیٹھے گا وہ مسجد پہ پہنچ جائے گا. اللہ کا احسان ہو کر قاضی ملت ہاشمی میاں کو نوری مرکز میں لائے، اس راستے سے گزارا اور اعلیٰ حضرت کے احسان کرم و دیدار کرایا. اور اس کے بعد ہم یہاں سے جامع نوریہ تک پیدل لے جانے اور ہم نے گروپنگ کو ختم کر دیا. کوئی بھی بلائے، دعوت اسلامی بلائے، سنی دعوت اسلامی بلائے. اور یہ ہے ہمارے پیارے تاج الشریعہ مولانا اختر رضا اظہری صاحب کا. یہ اس میں لکھتے ہیں اختر رضا اظہری بانی جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف. یہ اس کی بلے کے دعویٰ مع دلیل ہے. یہ سرکار مفتی اعظم ہند کا خلافت نامہ ہے. سبحان. جو حضرات میرے بھائی مولانا اختر رضا کی رائٹنگ کو پہچانتے ہیں تاج الشریعہ کی، اس میں انہوں نے لکھا محمد منان رضا منانی ابن محمد ابراہیم رضا جیلانی مفسر اعظم ہند بریلی شریف. لاہور پڑھنے سے کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ سنی مسلمان اگر لاہور پڑھے گا یہ چھوٹا شیطان کیا بڑا شیطان دور رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے حضرات بخیر ہوں گے. ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین اکرام، اس پوڈ کاسٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے علماء، شعراء، خطبہ، پیران نظام کے حالات زندگی پر بات ہوتی ہے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جو ہماری اور آپ کی محبوب شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جی ہاں، خانوادہ اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ نواسے حضور مفتی اعظم ہند برادر حضور تاج الشریعہ پیر طریقت حضرت علامہ مولانا الحاج منان رضا خان منانی میاں صاحب قبلہ کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں. جی ہاں، تشریف رکھتے ہیں حضرت، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضور؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بڑا فضل ہے. آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کریں. فرمائیے. حضور، سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ آپ کی پیدائش کس جگہ ہوئی؟ پیدائش میری بدائے دنیا میں جو ہماری زمین وہ جاگیر تھی کرتولی. جی. کرتولی میں پیدائش. جی، آپ کس سن میں پیدا ہوئے اگر آپ کو یاد ہو تو بھی ارشاد فرمائیں. 1952 میں. جی ماشاء اللہ. آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ کہاں کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ تعلیم ہم نے یادگار اعلیٰ حضرت منزل اسلام ماشاء اللہ. اور حضور شہزاد اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند ماشاء اللہ. مولانا مظفر رضا نوری بریلوی. منزل اسلام میں تحسین ملت مولانا تحسین رضا خان بریلوی، ماشاء اللہ. تاج الشریعہ مولانا اختر رضا اظہری اور منزل اسلام کا اسٹاف سید عارف صاحب نان پاروی، ریحان ملت مولانا ریحان رضا خان رحمانی میاں، منزل اسلام کے مولانا احسان علی صاحب ماشاء اللہ. جو اس زمانے میں اسٹاف تھا. ماشاء اللہ. تو آپ نے حضور یہ اپنے اساتذہ کا ذکر فرمایا، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا اور ہمارے سامعین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کا پیر و مرشد کون ہے؟ ہمارے پیر و مرشد ہمارے سرکار مفتی اعظم ہند ماشاء ہمارے پیر مرشد ہیں اللہ. ماشاء اللہ. اور مرشد اجازت بھی ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی ہم لوگ جاننا چاہیں گے کہ کن کن خانقاہوں سے آپ کو اعزازت و خلافت ملی؟ سب سے پہلے تو ہمارے مفتی اعظم ہند شہزاد اعلیٰ حضرت نے ہم پر کرم فرمایا. سبحان اللہ.
اور بھی تھے اس زمانے میں، جی مگر میرے بھائی جی تاج الشریعہ مولانا اختر رضا اظہری صاحب نے جی سرکار مفتی اعظم ہند سے عرض کیا، حضور جی یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں جی منانی، ہم نے ان کو پڑھایا ہے۔ ماشاء اللہ۔ سرکار مفتی اعظم کی پیاری ولایت کی نظر پڑی اور دیکھا کہ یہ آپ نے پڑھایا، بولے ہاں۔ جی تو سرکار نے فرمایا اگر پڑھایا ہے کیا چاہتے ہو؟ فرمانے لگے کہ جس طرح سے آپ نے مجھے اپنی خلافت اجازت عطا فرمائی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں ان کو گودی میں نے کھلایا ہے اور ان کو منزل صاحب میں لایا ہوں، پڑھایا ہے، تو آپ ان پر کرم فرما دیں۔ ماشاء اس پر حضور مفتی اعظم ہند نے مسکرا کے دیکھا اور کہا کہ اچھا ایسا ہے اختر میاں، اللہ۔ جی تم خلافت نامے پر نام ان کا تم لکھو۔ جی الحمدللہ رب العالمین، یہ سرکار مفتی اعظم ہند کا خلافت نامہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو حضرات میرے بھائی مولانا اختر رضا کی رائٹنگ کو پہچانتے ہیں تاج الشریعہ کی، اس میں انہوں نے لکھا محمد منان رضا منانی ابن محمد ابراہیم رضا جیلانی مفسر اعظم ہند بریلی شریف۔ ماشاء تو لکھنے والے تاج الشریعہ ہیں، اور یہ نیچے ہمارے سرکار مفتی اعظم کی سائن ہے، دستخط ہے، یہ سرکار مفتی اعظم نے یہ خلافت نامہ۔ تو اللہ کا احسان و کرم ہے کہ مفتی اعظم ہند سے مجھے خلافت بھی ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے اس وقت سرکار مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان جیلانی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے 5 شہزادے ہوئے۔ جی بڑے صاحبزادے کا نام ریحان رضا، ریحان ملت، ان سے چھوٹے تنویر ملت، ان سے چھوٹے تاج الشریعہ، جی ان سے چھوٹے قمر ملت، اور 4 بھائی یہ چلے گئے، اللہ ان پر کرم فرمائے۔ اب آخری مفسر اعظم کی اولاد میں اعلیٰ حضرت کی نشانی منانی، اللہ کا احسان و کرم ہے۔ تو یہ سرکار مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا جیلانی میاں رحمۃ اللہ علیہ، جی ان کے والد کا نام ہے حجت اسلام مولانا حامد رضا بریلوی، ماشاء اللہ۔ ان کے والد کا نام ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امیر المومنین فی الحدیث امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ، ان کے والد کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے والد کا نام ہے حضرت مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا جیلانی۔ جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو یہ خیال تھا کہ میرے 2 بیٹے ہیں مفتی اعظم ہند اور حجت اسلام حامد رضا، لہذا اگر میرا پوتا ہو جائے تو حضور کی بارگاہ کرم میں ہمیشہ درشی پڑھتے، جی مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے درشی پڑھتے، اور یہ شعر اعلیٰ حضرت پڑھتے جس کی برکت سے ہمارے والد ماجد حضرت مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا جیلانی میاں پیدا ہوئے۔ وہ شعر اعلیٰ کا یہ ہے، جو حضرات چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں عاشق رسول، غلام رسول، ولد صالح لڑکا پیدا ہو، جی تو امام اہل سنت کا یہ شعر یاد کر لیں، اول آخر درشی پڑھیں۔ درشی اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ درشی مردود نہیں تو قبول ہے، اول درشی قبول ہے، آخر درشی قبول ہے، تو بیچ میں آپ کی دعا اور وظیفہ یا آپ کی التجا بھی قبول ہے۔ وہ شعر یہ ہے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کیا بات وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ سبحان تو یہ شعر کو پڑھنے کو کہا جاتا ہے، جو حضرات چاہتے ہیں کہ ان کا گھر میں بچہ ہو، لڑکا ہو جائے تو یہ اعلیٰ کا شعر پڑھا کریں، کہ حضور کرم فرماتے ہیں۔ حضور دوسرا اعلیٰ حضرت نے دوسرا فرمایا کہ حضور کا نام دل پہ لکھو، اس سے مضبوط ہوگا، جی عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، اور حضور سے محبت رسول کا رشتہ بھی مضبوط ہوگا۔ تو دل پہ جب لکھو، آنکھوں پہ لکھو، پھر کہو دل کا سرور ہے نام محمد، آنکھوں کا نور ہے نام محمد۔ وسلم۔ تو یہ طریقہ ہے اپنے گھر میں اولاد صالح
یہ لڑکا پیدا کرنے کا. ماشاء اللہ. حضور تاج الشریعہ کی بات چلی تو حضور تاج الشریعہ رشتے میں آپ کے کیا لگتے ہیں؟ رشتے میں ہمارے سگے بھائی، ماشاء اللہ. ہمارے 5 بھائی سے ابراہیم رضا حضور مفسر اعظم کے حال میں جی اعلیٰ حضرت کی یہ دعا کی برکت ہے جی کہ ایک لڑکا ابراہیم رضا مفسر اعظم، مفسر اعظم سے 5 لڑکے، ماشاء اللہ. حضور اعلیٰ حضرت نے نام رکھا تھا محمد ابراہیم رضا جیلانی میاں. سبحان. تو ایک تو اعلیٰ حضرت نے جب 8 سال کے تھے حضرت ابراہیم رضا، تو اعلیٰ حضرت نے اپنا وارث جانشین اور اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا. اس سے پتہ لگا اعلیٰ حضرت کے علم کا کہ اعلیٰ کو پتہ تھا کہ یہ پوتا زندہ بھی رہے گا، مفسر قرآن بھی رہے گا، درس حدیث بھی دے گا، اور اس سے ہی اور آگے یوں ہی پھولے پھلے یہ رضا کا چمن. اس سے اعلیٰ حضرت کے علم کی یہ اس میں ایک شان نظر آتی ہے. آج ابراہیم رضا کی سارے حال ہیں. جی ابراہیم رضا سے 5 پنجت پاک کی برکتیں، ابراہیم رضا سے، اور ابراہیم رضا کے 5 سے جی ریحان ملت کے 5 لڑکے، تاج الشریعہ کا افضل میاں 1 لڑکا، امر ملت کے 3 لڑکے، اور منانی کے 2 لڑکے، سمنانی اور حنانی. سبحان. یہ سب مل کر کے بنتے ہیں 11. کیا بات. سبحان. تو اعلیٰ حضرت نے جو جیلانی نام رکھا تو یہ غوث اعظم سے نسبت و پیار کیا جو نسبت تھی، اس لیے جیلانی میاں کے 11 پوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کی برکتیں ہیں، سبحان. یہ ان کا طریقہ ہے. اعلیٰ حضرت ماشاء اللہ ایک بریلی. نظیر. جی بریلی شریف جو اہل سنت کا مرکز ہے الحمدللہ، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا سبب اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا عشق رسول. جی علم تو سبھی کے پاس تھا، جی لیکن اعلیٰ کے پاس جو عشق رسول تھا وہ ان کے ساتھ خاص ہے. جی ہاں بس عاشق رسول ہیں اعلیٰ حضرت ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. انہوں نے علم کا، عمل کا، عشق رسول کا ایسا ذریعہ بہا دیا. ہمیشہ دعا فرماتے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. یہ حضور اعلیٰ کی دعا ہے. تو عشق کی دعا کرتے تھے. جس کو اعلیٰ حضرت تک نسبت ہے یا اعلیٰ کے شعر یاد کر لیتا ہے، اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جاتی. منانی عالم اسلام ہے، امریکہ، افریقہ، ہالینڈ، یورپ، مدینہ منورہ، بغداد، کہیں بھی جاتا ہے، ایک ہی نعرہ لگاتا ہے، جو حضور کی محبت میں مسکرائے گا سیدھا جنت میں جائے گا. اعلیٰ حضرت کے اشعار یاد کر لو، انشاءاللہ جنتی ہو جاؤ گے. اتحاد اہل سنت بریلی اور خاص کر کچھوچھا کے مابین عوام کو یہ لگتا تھا کہ بہت اختلاف ہیں، مگر 2 سال پہلے الحمدللہ حضور سید ہاشمی میاں کو آپ نے مدعو کیا اور ان کی آمد ہوئی جامعہ نوریہ میں. تو اس سے کتنا فرق پڑا؟ اس سے بہت فرق پڑا، کیونکہ میں تو انگلینڈ بھی جاتا ہوں، امریکہ بھی جاتا ہوں. جی امریکہ میں ایک مسجد بنی، جی اس مسجد کی افتتاح میں بریلی سے منانی، کچور شریف سے حضرت سید نورانی صاحب تشریف لے گئے. جی پھر میں نے حضرت سید نورانی صاحب سے کہا کہ اسے اعلیٰ حضرت میں جامع نوریہ رضویہ کے دستار بندی کے موقع پر آپ تشریف لے آئے، کرم فرمائے، آپ حضرت کرام ہیں. حضرت نورانی میاں نے کہا کہ میں فون لگاتا ہوں قاضی ملت شہنشاہ خطابت حضرت ہاشمی میاں صاحب کو، آپ ان کو جامع نوریہ کی دعوت دے دیں. تو میں نے کہا دعوت تو میں دے دوں، کیا وہ تشریف لے آئیں گے؟ بولے ہاں آئیں گے. الحمدللہ رب العالمین. میں نے امریکہ سے حضرت نورانی میاں نے فون لگایا، میں نے وہاں سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بریلی شریف تشریف لے آئیے، اور یہاں پر ہم اسٹیشن پر، جیسے ہمارے سرکار مفتی اعظم ہند کوئی بڑی شخصیت آل رسول آتا تو وہاں پر اسٹیشن جاتے، لہذا انہی کی سنت کو اور اسی طریقوں کو ہم مفتی اعظم سے پیار کرتے ہیں. مفتی اعظم ہمیں گود میں لینے والے ایک ہمارے نانا جان تھے، ہم سے محبت کرتے تھے. آج اللہ کا احسان و کرم ہے، پورے خاندان میں جو نسبت خلافت کی اور جو عزت سرکار مفتی اعظم نے عطا فرمائی، یہ ایک خاص بات ہے جو ہم پر ہوئی الحمدللہ رب العالمین. تو مفتی اعظم تشریف لے جاتے تو میں ہاشمی میاں صاحب کے لیے اسٹیشن گیا، اور اسٹیشن سے میں نے ان کو لے کر کے تمام جامع نوریہ کے طلباء اکرام، علماء کرام، سادات اکرام سب لے. تو پھر یہ ہوا کہ جامع نوریہ پہلے لے جائیں اور یہاں آستانِ رضویہ خانقاہ اعلیٰ حضرت نوری مرکز میں نہ لا کر کے وہاں لے جائیں. میں نے کہا ابھی تو
جلدی آ گئے ہیں. پہلے ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کرم میں لے جائیں گے, نوری مرکز میں لے جائیں گے. 100 سال کے بعد جو راستہ پیش کیا ہے اس سے ہم اسے آل رسول کو نکالیں گے. اللہ کا فضل و کرم ہے, سامنے تاج الشریعہ کا گھر ہے, سامنے حجت میاں رہتے ہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے سب سے پہلے ہم قاضی ملت ہاشمی میاں کو نوری مرکز میں لائے, اس راستے سے گزارا اور اعلیٰ حضرت کے آسان کرم و دیدار کرایا. اور اس کے بعد ہم یہاں سے جامع نوریہ تک پیدل لے جانے کے فکر میں تھے, لیکن بہت زیادہ وہاں پر جسوری میں آ کے حضرت کیونکہ عمردار ہیں, جی. لیکن اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ کسی نے ان سے کوئی سوال نہیں کرا, کوئی انہوں نے, کیونکہ بلانے والا اعلیٰ حضرت کی نشانی ہے اور وہ اپنے گھر میں اس کی لوگ عزت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. اور میں نے کون سا غلط کام کیا؟ وہ کام کیا جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے شجرے میں ہے کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. تو آل رسول کے آنے کی برکت سے اعلیٰ حضرت خوش ہو گئے. پہلی مرتبہ جامع نوریہ میں ایک بہت بڑا مجمع کثیر ہو گیا, اور اس سے جو دو آنکھیں ہیں, ایک رضوی ہے ایک اشرفی ہے, اس سے ایک یہ بات چلی گئی. دوسرا میں نے کہا کہ میرے بیٹے کا نام سمنانی ہے, جس کو تاج الشریعہ کہیں سمنانی, میرا پیارا سمنانی, جو میرا والد و جانشین ہے وہ سمنانی. تو وہ سمنانی حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کشوجوی کی برکت ہمارے گھر میں ہے. اللہ کا یہ اور یہ جو محبت ہے ہماری اشرفیوں سے, رضویوں سے, تمام اہل سنت سے, اہل جنت سے, اور ولیوں میں کبھی اختلاف نہیں. ہمیشہ بھلی لوگ سب جنت میں جائیں گے, سب مسکرائیں گے. یہ جو بیچ کے بچولیے جھگڑا کرانا چاہتے ہیں, اس جھگڑوں کو انگلینڈ سے, ہالینڈ سے, امریکہ سے, افریقہ سے, اس کے اندر ہاتھ ہے غازی ملت کا, اور ہم نے بھی اس میں ساتھ دیا. لوگ کہتے تھے کہ منانی اپنے باپ کے نہیں ہوئے, اپنے باپ کے نہیں ہوئے. ہم نے کہا ہم اپنے باپ کے بھی ہیں اور رسول باپ کے بھی ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. تو بس ہم میں تو سننے سے سب متحد ہے, لیکن جو لوگ لڑنے اور فتنہ فساد کرنے کی عادت ہے, ان سے میری درخواست ہے کہ آپ ماہر شریف بھی جائیں, کچوری شریف بھی جائیں, جامعہ اشرفیہ بھی جائیں, سب کو پیار سے محبت سے کریں. اعلیٰ حضرت کوئی کار لے کے نہیں چلتے تھے کہ 2 بیٹھ گئے 4 بیٹھ گئے, کار بھر گئی, اجد میاں بیٹھ گئے, فلاں میاں بیٹھ گئے, کار بھر گئی, اب کوئی نہیں بیٹھے گا. اعلیٰ حضرت کے نام سے تو ٹرین چلتی ہے, برکاتی بیٹھ جائے, اشرفی بیٹھ جائے, نوری بیٹھ جائے, رضوی بیٹھ جائے, نظامی بیٹھ جائے, حشمتی بیٹھ جائے, چشتی بیٹھ جائے, قاضی سروردی, جو بھی اعلیٰ حضرت کی ٹرین میں بیٹھے گا وہ مسجد پہ پہنچ جائے گا. اللہ کا احسان ہو کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے بہت سارے علوم و فنون پر کتابیں لکھی ہیں. ہم اہل سنت کی علامت مسلک اعلیٰ حضرت ہے. آپ کا تعلق اسی خانوادے سے ہے. جب آپ کہیں باہر جاتے ہیں, دوسرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں, یا ملک ہندوستان کے بڑے شہروں میں جاتے ہیں, تو اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے نعرہ لگاتے ہیں, تو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو جب وہاں پر جاتے ہیں آپ؟ میرا کیا, بس میرے رگوں میں جو امام احمد رضا کا خون ہے وہ جھومنے لگتا ہے. کتنا جو اعلیٰ حضرت کی فکر نتیجے اپنے لوگ کس طرح چل رہے ہیں دنیا میں. اعلیٰ حضرت کا ماشاء اللہ اتنا بڑا معاملہ ہے. سنیوں کا نعرہ ہے احمد رضا ہمارا ہے. سبحان الحمدللہ رب العالمین. سب عالم اسلام میں جاتے ہیں, سب جگہ استقبال ہوتا ہے, اور ہم نے گروپنگ کو ختم کر دیا ہے. کوئی بھی بلائے, دعوت اسلامی بلائے, سنی دعوت اسلامی بلائے, حضرت سید امین القاضی صاحب بلائے, مدینہ شریف میں بلائے, مہارے شریف میں بلائے, اشرفیہ بلائے. ایک میری ذات بریلی سے ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کے صحیح فکر نظر پر, اور حضور مفتی اعظم کے طریقے ہوئے حضرت ہر جگہ جاتے تھے, میں بھی ہر جگہ جاتا ہوں. اور کچھ لوگ اگر نہیں جاتے, ان کو اعلیٰ حضرت کے طریقے پہ چلنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے ہم کو کسی کے عمل کی بنیاد پر سے دور کرنے کے لیے منع نہیں کرا کہ اعمال کیا. اور سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا, میرے سرکار نے جنت دیا. تو اعمال کی بنیاد پر اسے نہیں چھوڑا جائے گا. عقیدے کی بنیاد پر اگر بد عقیدہ ہے تو اسے دور رہنے کے لیے حضرت کا مسلک کہتا ہے, نہ کہ اعمال کے. اہل سنت سب جنتی ہیں, چاہے کہیں سے بھی مرید ہیں, پیار سب کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت سب محبت کرتے ہیں. اور جہاں اعلیٰ سے مرید بھی نہیں ہے, بہت سے لوگ, بہت سے علاقہ ایسا جو اعلیٰ سے مرید نہیں لیکن اعلیٰ کا نام لیتے ہیں. ماشاءاللہ. خانقاہ کی ذمہ داری سنبھالنا کتنا مشکل ہے؟ خانقاہ کی ذمہ داری جو ہے اعلیٰ حضرت نے واضح کر دی ہے, اور کے جو انہوں نے
بنایا تھا اس درگاہ کا. جی اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو یہ نظام ہے خانقاہ کا وہ کیسے چلے گا. جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا جو وارث و جانشین ہوگا وہ عالم دین ہوگا. ایک تو یہ. سبحان اللہ. پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ پہلے میرا بڑا لڑکا حامد رضا ہوگا, سبحان اللہ. اس کے بعد مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہوں گے, اس کے بعد میرا پوتا ابراہیم رضا ہوگا, سبحان اللہ. اس کے بعد اگر کئی ہیں تو اس میں بڑا ہوگا جو لائق و فائق ہوگا یہ. اور خدا نہ کرے اگر میرے خاندان میں نہیں ہو تو شہر کا سب سے بڑا عالم دین ہوگا. یہاں پر یہ وہ نہیں ہے کہ بیٹا ہی ہوگا, جی یعنی فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا. پھر جب سلطان بت کی ہمارے اعلیٰ تعلیم نے دی, وہ کہتے ہیں جو عالم دین ہوگا وہ ہوگا. ماشاء اگر ہمارے یہاں نہیں ہے تو شہر کا بڑا عالم دین, اور شہر میں نہ ملے تو ملک سے کوئی بڑا عالم دین یہاں کا وارث جانشین اور جانشین بنایا جائے گا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب آتے ہیں جامعہ نوریہ کی طرف, جو باقر گنج میں بریلی شریف ایک عظیم ادارہ ہے, یہ وجود میں کیسے آیا؟ یہ سرکار مفتی اعظم ہند ہمیشہ چاہتے تھے, جی دعا کرتے رہتے تھے جی کہ یہاں پر جو مدرسے ہیں رقبے کے حساب سے 100-200 گز کے ہیں جی جو ہمارے قریب میں ہیں. جی تو سرکار مفتی اعظم کی ایک خواہش تھی, تحریر میں ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک بڑا مدرسہ. جی تو ہم اور ہمارے بھائی تاج الشریعہ نے کہا کہ حضور کیا چاہتے ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ ایک بڑا مدرسہ, اگر ہزاروں کی تعداد میں طلبہ آ جائیں تو ان مدارس میں نہیں رہ سکتے, ایک بڑا مدرسہ بنایا جائے. بے شک. پھر سرکار مفتی اعظم ہند کی چاہت کے لیے ہمارے تحسین ملت مولانا تحسین رضا خان صاحب نے اس کا نام جامعہ نوریہ رضویہ رکھا. ماشاء اللہ. نوریہ اس کی دو نسبتیں ہیں, ایک تو مفتی اعظم ہند سے اور دوسری نسبت ہے مفتی اعظم کے پیر مرشد تاجدار مہرانہ حضرت احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ سے. ماشاء اللہ. یعنی جامع نوریہ دو نسبتوں سے. جی جی. اور اس کے سنگ بنیاد میں سب سے پہلے تاج الشریعہ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا, ماشاء اللہ. اور زمانے میں آپ ماشاءاللہ پڑھاتے تھے اور سب آپ کی صحت صحیح تھی تو وہاں پر آپ نے تعلیم بھی دی, اور اس میں 23 سال تک تحسین ملت نے پڑھایا. سبحان اللہ. اور یہ جو ہے اس کے اندر برکاتی, اشرفی, رضوی, نوری تمام اہل سنت نے متفق ہو کر کے ایک ادارہ بڑا ہونا چاہیے. جی خود تاج الشریعہ کہتے تھے اپنے بیٹے شہزادے تھے کہ اجد میاں اگر پڑھنا ہے جی تو جامع نوریہ جائیے. ماشاء اللہ. پھر مجھ سے کہا کہ آپ چچا جان ہیں, میں نے تم کو پڑھایا منانی, جی اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ میں کچھ پروگرام میں رہتا ہوں اور مصروف رہتا ہوں, لہذا تم جامع نوریہ اجدمیہ کو لے جایا کرو. سبحان تو میں اجدمیہ کو پکڑ کے عمری پکڑ کے پیدل, کیونکہ بہت قریب ہے جی جی. الحمدللہ رب العالمین, تو اجدمیہ وہاں تشریف لے جاتے تھے. اور وہاں سے خود اجدمیہ نہیں بلکہ امین شریف کے شہزادے سلمان رضا خان صاحب نے, جی میرے بیٹے سمنانی میاں نے, جی اور خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ الحمدللہ وہاں سے تعلیم حاصل کری. اور یہ ہے ہمارے پیارے تاج الشریعہ مولانا اختر رضا اظہری صاحب کا, یہ اس میں لکھتے ہیں اختر رضا اظہری بانی جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف. یہ اس کی بلے کے جی دعویٰ مہادلیل ہے, ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یعنی اس کے بانی کون حضور تاج الشریعہ. لکھے سربراہ, لکھتے ہیں سربراہ و بانی جامعہ نوریہ رضویہ اختر رضا اظہری. سبحان یہ ہے پیارے میرے اختر رضا اظہری کہ ماشاءاللہ یہ بڑی, اور سرکار مفتی اعظم کی بڑی کرامت ہے کہ اتنا بڑا مدرسہ وجود میں آیا. اور جب یہ وجود میں آیا جی. تو رئیس التحریر سرکار حضرت ارشد القاضی صاحب نے اس مدرسے کو دیکھنے کے بعد کہا کہ اب جامع نوریہ کی عمارت و پیار اور جگہ وسعت دیکھ کر کے اور اس کے زمین دیکھ کر کے آپ نے منانی میاں اہل سنت پہ بڑا احسان کیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت جامع نوریہ کی پھر عمارت یہ نظر آتی ہے, اور ہمارے آنسو پوچھ دیے. یہ آنسو یہ ایسا ہے کہ اب طلبہ کو پڑھنا ہے تو وہاں پڑھیں, ہزاروں کے تعداد میں ماشاءاللہ وہاں جائیں.
اب ہم جامع نوریہ رضویہ کی مسجد بھی وسیع کر رہے ہیں، کیونکہ اعلیٰ کورس وسیع یہ جو ہے گرمی اور برسات میں، جی تو ہم اس کو بہت بڑا بنائیں گے انشاءاللہ. جیسے اشرفیہ میں بہت بڑی مسجد ہے، وہی اندر پروگرام کر لیتے ہیں جی جب موسم کا اعتبار ہوتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین ہم آپ اللہ نے ہم کو جگہ دی، اور جگہ ہے ہماری اتنے قریب کہ ہم 2 مرتبہ آتے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ بہت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے. مدرسے کی بات چلی حضور، تو ابھی تک آپ نے پورے جہاں تک آپ گئے ہیں ملک ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر، کتنے مدرسوں کا قیام آپ نے کیا ہے، یا ابھی تک کتنے مدرسوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے؟ اصل ذمہ داری تو جامع نوریہ رضویہ جی کی، یہ حضرت اعلیٰ حضرت کی اور یہ تمام بزرگ ہیں، اللہ کی توفیق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے. العلم حیات الاسلام، اسلام کی زندگی علم ہے، علم مدرسے میں بے شک۔ طلبہ مہمان رسول ہیں. اصل ذمہ داری تو مجھ پر یہ ہے، اور دوسری ذمہ داری ایک دہلی میں ہے، جامع امام احمد مدرسہ اولیاء مسجد کا مہرول شیم میں، جی اور جہاں جہاں بھی گیا لوگ مجھ سے اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں. اور اب کیونکہ اعلیٰ حضرت کے نام پر بہت مدارس بن رہے ہیں، جی بے شک۔ میں سب جگہ جاتا ہوں. ابھی میں اشرفیہ گیا تھا، جی تو اشرفیہ میں جانے سے بہت خوش ہوئے، جی اور اشرفیہ نے اپنا رکن بھی مجھے مقرر کر کے ایک ماشاء اللہ۔ لیٹر بھیجا. یہ ان کی مہربانی ہے. میں نے کہا بیچ میں بلکہ سرکار مفتی اعظم ہند کے رکن تھے یا آپ ماشاء اللہ۔ مفتی اعظم کے آپ ہیں؟ تو میں نے کہا یہ کیا؟ بولے آپ تشریف لائے، لہٰذا ہم نے بھی آپ کو کچھ. تو یہ اشرفیہ کی بہت بڑی محبت کی بات ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. اور اب ہمارے آپ سے یہی مطالبہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کام کریے. بڑے بڑے مدرسے بنانے کے لیے حضرت فرمایا تھا، جی بڑے مدارس ہوں، اور علماء کو تنخواہ اچھی ہونا چاہیے، ماشاء کہ علماء زکوٰۃ و صدقات جمع کرنے کے چکر میں نہ رہیں. علماء کو جب اچھی تنخواہ ملے گی تو سیٹوں کی طرف دیکھیں گے نہیں، ان کا کام پڑھانا ہے. تو اعلیٰ حضرت جو چاہتے تھے، جو ان کی فکر تھی، جو نظریہ تھا، اس نظریے کو الحمدللہ جامع نوریہ بہت سے طریقے سے پورا کر رہا ہے. علماء کو بھی ماشاءاللہ اچھی تنخواہ مل رہی ہے، اور جو واقع پڑھنے کے لائق پڑھنا چاہتے ہیں جی وہ جامع نوریہ ہی میں جاتے ہیں. جی اور تحسین ملت کے ابھی نواسے بھی ماشاءاللہ حسن رضا صاحب، اور ہمارے امین شریف کے نواسے سفیان رضا صاحب، ابھی انہوں نے بھی یہیں سے تعلیم حاصل کری. ماشاء اور وہ جو بھی کر رہے ہیں بہرحال وہ جانتے ہیں کہاں پڑھائی ہو رہی ہے، اللہ۔ کہاں تعلیم ہے. بہت بڑی مسجد ہے، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، بورڈنگ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اور وہاں پر کھیلنے اور نشاط کرنے کے لیے ایک بہت بڑا 1000 گز کا ایک صحن ہے، جس میں یہ چمن یہی پھولے پھلے، یہ رضا کا سبحان چمن مسلک اعلیٰ کا یہ بہت بڑا ترجمان ہے. جی یہ جامعہ نوریہ، سبحان یہ جامع نوریہ. سبحان اللہ۔ آگے سوالات کو بڑھاتے ہیں. خانوادہ اعلیٰ حضرت کے آپ چشم و چراغ ہیں، اور ماشاءاللہ ہم نے بہت پہلے سنا تھا کہ ہندوستان کا جو پردھان منتری ایک مرتبہ یہاں آیا تھا، تو بریلی شریف میں جب آیا تو اس کو آپ نے بھگا دیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ہندوستان کا پرائم منسٹر، اس کا نام تھا نرسما راؤ. یہ 1995 کا 27 جولائی 1995 کا واقعہ ہے، جی اور تمام اخبارات میں آیا، اس لیے میں تاریخ بھی بتا دیتا ہوں، آپ جی تاریخ سے اخبارات نکال سکتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی بہت بڑی کرامت ہے کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں پرائم منسٹر آیا، پہلی مرتبہ آیا. جی پھر اس کے سامنے کہ اعلیٰ کے ہم کو مرکز کو بڑا کرنا ہے، اعلیٰ حضرت کی ضرورت کو پورا کرنا، ہم اعلیٰ کے نام پہ یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، اعلیٰ کی لائبریری قائم کرنا چاہتے ہیں. بہت سے سخت بات اس نے دکھائے، جی اور وہ یہاں پر سر کے جہاز میں آ کے بیٹھ گیا، اور وہاں پر اعلیٰ حضرت کانفرنس ہوئی جی جس میں بہت سے لوگ گئے. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا سرکار امام احمد رضا کی نظر مجھ پر پڑی، کیونکہ میں اس مکان کو میں نے اس زمانے میں اس کو خالی کرا لیا تھا غیروں سے. میں یہاں تھا، اعلیٰ حضرت نے مجھ پر کرم فرمایا، میرے ساتھ اسٹاف جامع نوریہ، طلبہ جامع نوریہ سب گئے. جی میں نے سلام پیش کرا اعلیٰ کو، السلام علیکم یا جدی. آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی. میں نے کہا حضور غلام کو کیوں بلایا؟ فرمایا کہ کوئی پرائم منسٹر آ رہا ہے، پیسے دینا چاہتا ہے، یہ چادر چڑھانا چاہتا ہے. میں نے کہا حضور کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ آئے. اللہ تو ہم نے کہا وہ نہ آئے،
تو یہ کام ہمارا نہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم اپنے بڑے بھائی تاج الشریعہ مولانا اختر رضا حاضری کو لے کر کے آتے ہیں، ان کو لا دے۔ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہاں تم لینے جا رہے ہو؟ وہ اپنے بیٹے اجد میاں کو لے کر بحیڑی چلے گئے شاگڑ، اور فلاں صاحب فلاں جگہ، سب آپ کو خبر تھی، فلاں صاحب فلاں جگہ چل گئے، اب تم آ گئے ہو، تم لاہور پڑھو۔ تو میں نے کیا حضور میں اس لائق نہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم کو یہ پڑھنا ہے، تم ہمارے اولاد ہو، تم ڈرو نہیں، تم یہ پڑھو۔ میں نے کہا لاہور پڑھنے سے کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ سنی مسلمان اگر لاہور پڑھے گا، یہ چھوٹا شیطان کیا بڑا شیطان دور رہے گا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے گروا کے راؤ مسجد آیا تھا جب بریلی، چومو رضا کی چوکھٹ خواہش تھے اس کے دل کی، اور بھاگا کھڑے جو دیکھے لاہور پڑھنے والے، ہم ہیں بریلی والے، ہم ہیں بریلی والے۔ تو یہ آواز جو ہے ورلڈ میں جاتی ہے، اب تو یورپ وغیرہ میں سب میں یہ پڑھا جاتا ہے اور لوگ بہت خوش ہو۔ اس میں ایک فائدہ ہم یہ نظر آتا ہے، اکنی دونی چونی نے کبھی کسی پرائم منسٹر کو نہیں بگایا، کبھی کسی پر لاہور نہیں پڑا، یہ بریلی کی خاص برکت ہے، اعلیٰ کی بہت بڑی کرامت ہے، اعلیٰ کے ذریعے یہ کام ہوا، اور اعلیٰ نے یہ بتایا کہ ہم اپنا نہ ایمان بیچیں گے، نہ فتویٰ بیچیں گے، نہ مدرسہ بیچیں گے، نہ خانقاہ بیچیں گے، پرائم منسٹر ہوگا اس پر لاہور پڑھ کے بھگا دو، ہم بکنے والے نہیں، ہم غوث اعظم کے دروازے بک چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی بات چلی تو اعلیٰ حضرت نے تقریباً 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، تو اگر آپ مناسب سمجھے تو اس پر بھی ارشاد فرما دیں کہ اب تک کتنی کتابیں شائع ہو گئی اور کتنی کتابیں بھی چھپی ہیں؟ اعلیٰ کی 62 کتابیں چھپ چکی ہیں جی، اور کچھ ایک زمانہ ہو گیا اعلیٰ کو 100 سال سے زیادہ، جی بے شک، اب کتابیں ملتی نہیں، جی کچھ ذکر آتا کہ یہ کتاب لیکن وہ کتاب ملتی نہیں۔ جی اعلیٰ کے چاہنے والوں نے سب تقریباً کتابیں چھاپ دی، جی، اور جو کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کہ اعلیٰ کی کتاب جو پڑھ لے گا وہی بہت بڑا عالم دین ہے۔ ماشاء اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی بات چلی تو حضور اعلیٰ حضرت کا کوئی ایسا واقعہ یا بریلی شریف کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ابھی ذہن نشین ہو، بچپنے کا واقعہ کوئی ذکر کرنا چاہیں ہمارے سامعین کے ساتھ؟ اعلیٰ حضرت جو ہے جی، یہ 10 شوال جی 1272 میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ، اور اس کا تاریخی نام جو ہے 10 شوال المختار، سبحان، الف کا 1، جی لام کا 30، جی میم کا 40، جی 71 ہو گیا، المخ، خے کا 600، جی تے کا 400، جی، الف کا 1، رے کا 200، یہ سب ملائیں گے تو 1272۔ سبحان اللہ، سبحان، تو المختار، جی تو جو لوگ کہتے ہیں حضور مختار نہیں، یہ حضور کا بندہ، حضور کا چاہنے والا، حضور کا غلام، اس کا ولادت کی جو سن ہے المختار ہے۔ جی، ہاں، لہذا یہ سرکار کا کرم ہے کہ اتنا علم والا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، تو اعلیٰ حضرت نے بہت بڑا کام کیا جی بے شک، کہ ہمیں حضور سے قریب کر دیا ہے۔ سبحان، انہیں جانا سبحان، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اعلیٰ کے اشعار یاد کر لیجئے، جی اعلیٰ کے نو کے قلم سے نکلی ہوئی روشنائی کے قطرے فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر و تسنیم کی مانند بہتے ہیں۔ آپ کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک مصرع عشق رسول کا ترجمان ہے۔ جسے اعلیٰ کا کلام یاد ہے اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جو حضور سے قریب ہو گیا وہ اعلیٰ حضرت سے قریب ہو گیا، اور اللہ کا احسان و کرم۔ آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں حضور۔ یہ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ ایجاد کیا ہے جس میں علماء، شعراء، پیران نظام، خطبہ اعظام کے حالات زندگی پر بات ہوتی ہے، اور لوگوں تک یہ پیغام جاتا ہے کہ فلاں شاعر، فلاں خطیب، فلاں پیر صاحب کہاں سے تعلیم انہوں نے حاصل کی اور انہوں نے زندگی میں کیسے یہ کارنامہ کیا اور اتنے بڑے پیر صاحب بنے، اتنے بڑے خطیب بنے۔ تو بات کرتے ہیں، تو اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں کہ اس دور حاضر میں اس کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ تشریف لیا ہے اس بہانے
آپ بھی کہیں پر اس کو پیش کریں گے، جی اور سننے کے بعد علم تازہ ہوتا ہے، بے شک، یہ جو سماج کی قوت بنے گی اور علم پھیلے گا. اس طریقے سے آپ جو لوگ گوشے گمنامی میں ہیں ان کو آپ تعارف کرائیں گے، بے شک، ان کا کس گھر میں پیدا ہوئے، جی کیا تعلیم ہے، کیا وہ کلام کی طاقت رکھتے ہیں، کیا وہ بول سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت تو سبھی سے پیار کرتے ہیں. ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کام کیا کریں، آپ نے فرمایا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑ دودھ. ہم نے کام کی فکر ہے، فرمایا سنی فکر نہیں کرتا، سنی ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. اور کس طرح ذکر کرتا ہے؟ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے رہ جائیں گے. تو آپ کا جو یہ چینل ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ لوگوں کو تعارف کرا رہے ہیں، اس بہانے آپ لوگوں گھر جا رہے ہیں، آپ کا لوگ استقبال کریں گے، آپ کو پہچانیں گے، ایک پھر آپ دوسروں کی شناساری کرائیں گے اور تبلیغ کا کام آپ کر رہے ہیں. اور یہ تبلیغ کرنا یہ اچھی بات ہے. آپ فری میں ماشاءاللہ جنتی کام میں مصروف ہیں، علماء کو آپ دکھا رہے ہیں، خانقاہ دکھا رہے ہیں، مدارس کا بیان ہو رہا. تو یہ آپ اچھے کام میں، اللہ تعالیٰ آپ کے اچھے کام قبول فرما دیں. آمین آمین. حضور چلتے چلاتے جامعہ نوریہ کی بات چلی تھی، تو آخری پوائنٹ نوٹ کرتے ہوئے کہ جامعہ نوریہ میں کون کون سے اساتذہ جو ماضی میں پڑھا چکے ہیں ان کا آپ اگر ذکر کرنا چاہیں تو. جامعہ نوریہ میں پڑھانے والے جی تاج الشریعہ مولانا اختر رضا اظہری ہیں، سبحان اللہ، تحسین ملت مولانا تحسین رضا خان ہیں، سبحان اللہ. حضرت مولانا حنیف خان صاحب رضوی ہیں، جی قاضی شہید عالم صاحب ہیں، جی مولانا عزیز الرحمان صاحب ہیں، ڈاکٹر شکیل صاحب ہیں، رفیق عالم صاحب ہیں، اور بہت سے علماء کرام ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا، اور اس بہت مصروف رہتے ہیں. حضور ایک سوال اور ایڈ کرتے ہیں اس میں کہ مدرسہ سنبھالنا، خانقاہ سنبھالنا، پھر پروگرام کرنا، یہ کیسے مینیج کرتے ہیں آپ اس کو؟ بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن لوگ تو بہت مشکل سمجھتے ہیں. مشکل جی لوگ کہتے ہیں کہ مدرسہ بنانا لوہے کا چنا ہے. جی ہمارے پاس آئے لوہے کا چنا نہیں، جی یہ تو اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو اور آخرت کو اور اپنی زندگی کو ایسا بنانا، مدرسہ چلانا اس لیے آسان ہے کہ یہ حضور کا گھر ہے سبحان اور حضور کے مہمان طلبہ کرام ہیں، سبحان اور علم اسلام کو بچاتا ہے. لہذا جگہ جگہ اسلامک اسکول قائم کیے جائیں. یہی بریلوی شریف کی گزارش ہے. جہاں میں عام پیغام صحیح احمد رضا کر دیں اور کمی رہ جائے تو پوری بریلوی کی رضا کر دیں. بہت آسان ہے. ہاں جس کے لیے آسان ہے اس کے لیے آسان ہے، اور جس کے لیے مشکل ہے تو آپ کا ایک شعر پڑھ لیں، کیوں رضا مشکل سے ڈری جب نبی مشکل کشا ہو. ہنسے مسکراتے رہو، جامعہ مدرسے بناتے رہو، کوئی مشکل نہیں ہے. جس سے اللہ چاہتا کام لے لیتا ہے. حضور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ انٹرویو نماز حضور مفتی اعظم ہند پیر طریقت حضرت علامہ مولانا الحاج منان رضا خان منانی میاں کا بریلی شریف سے آپ نے سماعت کیا. امید ہے کہ آپ حضرات جو ہے انٹرویو کو سماعت کریں گے اور حالات زندگی پر جو باتیں ہوئی ہیں انشاءاللہ العزیز اس کو کوٹ کریں گے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے. پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.